ہوتی ہے، اور اس میں جو آج آیات بینات منتخب کی ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ فرمایا ہے، اور دوسرا اس میں سے ایک تو اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، دوسرا اس کے بندے کی کامل توکل، جو بندہ اس پر کامل توکل کرتا ہے تو اللہ کریم اس اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں فرماتا۔ جتنی مضبوط بندے کی توکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اس کا زیادہ اس کا بدل عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ نے منت مانی تھی، فلما میری جو بھی اولاد ہوگی میں اللہ کے گھر میں اس کو خدمت کے لیے دے دوں۔ تو جب ولادت ہوئی، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، ولادت ہوتی ہے تو خدا کی قدرت کے وہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو پھر سوچ میں پڑ گئی کہ میں نے تو منت مانی دی تھی، لیکن یہ تو بچی پیدا ہو گئی، لیکن اس منت کو تو پورا کرنا ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اس کا نام میں نے مریم رکھا۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور ساتھ میں یہاں بھی توکل ہے کہ میں تجھے بھی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں اور تیری اولاد کو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی کفالت کیسے ہوئی کہ جو اس وقت کے پاکیزہ لوگ تھے، جو کہ خدا کے گھر ہی میں عبادت گزار رہتے تھے، ان کی کفالت میں جب آنے لگی تو ان سب نے کہا کہ ہر کسی کی خواہش تھی کہ ہم اس کی کفالت کریں، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ آپ کے خالو تھے اور اللہ کے نبی بھی تھے، تو پھر ان کے حصے میں ان کی کفالت ہے۔ لیکن خدا کی قدرت کہ جس کمرے میں حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت زکریا علیہ السلام نے رکھا ہوا ہے، جب وہاں داخل ہوتے ہیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب داخل ہوتے ہیں تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس ایسے ایسے پھل اور ایسا رزق دیکھتے ہیں، مثلا جن پھلوں کا موسم نہیں ہے، سردی ہیں تو گرمیوں والا پھل ہے، اور اگر گرمیاں ہیں تو سردیوں والا پھل ہے۔ ایک تو مکفل اس کمرے میں رزق کا آنا اور پھر بے موسمہ رزق کا آنا، تو پھر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ بے موسمہ پھل کہاں سے آیا اور کس ذریعے سے آیا؟ تو فرماتی ہیں قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آیا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کہ اے محبوب آپ اپنے اہل و عیال کو، اس میں امت بھی شامل ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دیں کہ نماز ادا کریں اور اس پر قائم رہیں۔ لا نسألک رزقا، ہم نے آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرنا، بلکہ جو اللہ کی عبادت کے فرائض ہیں ان
کے بارے میں سوال کرنا ہے. نحن نرزق، رزق تو ہمارے ذمہ ہے. اور پھر وہ جہاں ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا غیر گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہاں بھی حضرت مریم علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے آیا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت تھی اور اللہ کی قدرت پورے قرآن کریم میں مختلف انداز میں اس کی قدرت کی شانیں بیان ہوئی. لیکن اب حضرت زکریا علیہ السلام کا تقوی اور اللہ پر کامل بھروسہ کہ 120 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے اور آپ کی بیوی کی عمر 98 سال ہے، 98 ایئر بیوی کی عمر ہے اور 120 سال آپ کی اپنی عمر مبارک ہے. لیکن کیا پختہ ایمان تھا. ہنالک دعا زکریا ربہ. اس کے بعد جناب زکریا علیہ السلام اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے اور دعا کرنے لگے. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء. کہ اے رب کریم مجھے پاکیزہ بیٹا عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما. یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی دعا کرو تو صرف اولاد کی دعا نہ کرو بلکہ نیک اولاد کی دعا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں جب وہ ہو جائے دعائیں مانگ کر لیا ہو لیکن ضمانتیں اس کی کراتے کراتے یہ ساری باقی زندگی گزر جائے. اس لیے جب بھی دعا مانگو تو یہ دعا مانگو کہ اللہ بیٹا یا اولاد عطا فرما لیکن نیک اولاد عطا فرما. جناب زکریا علیہ السلام نے بھی یہاں یہی دعا کی کہ من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ بیٹا عطا فرما، انک سمیع الدعاء. آپ کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوا؟ حالانکہ عمر اب 120 سال کے خود ہیں، زوجہ جو ہیں وہ 98 سال کی ہیں، بچے کی جو پیدائش کا وقت ہوتا ہے یا بچہ پیدا کرنے کی جو سخت ہوتی ہے وہ وقت گزر چکا ہے. لیکن توکل یہ تھی کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے وہ مجھے بے موسم بیٹا بھی عطا فرما. جب اللہ کے حضور اس یقین کے ساتھ کمال تیقن کے ساتھ دعا کی تو پھر آیا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر پھر ندا دی. یہاں علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتے بہت سارے یہاں ذکر کیے گئے، ملائکہ جمع، لیکن جناب جبریل امین تشریف لائے اور وہ چونکہ جب بھی آتے فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے تو یہاں ذکر ملائکہ کا اس انداز میں بھی کیا گیا ہے. اور ویسے یوں بھی ہے کہ ملائکہ نے آ کر آواز دی وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ. ابھی وہ نماز کے اندر کھڑے ہوئے تھے اپنے محراب میں. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا نمازی کے ساتھ گفتگو کرنا یہ جائز ہے؟ تو وہ کیونکہ اللہ کے فرشتے تھے ان کا انداز تکلم اپنا تھا، لیکن مراد اس سے یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت دعا میں کھڑے ہو، دعا کر رہے ہو کھڑے ہو کر. لیکن اگر نماز بھی ادا کر رہے تھے تو بندے کا بندے کو بلانا یہ اور ہے، یہ منع ہے. لیکن فرشتے جب آ کر نماز میں بھی کوئی پیغام دیں تو وہ فرشتوں کی شان الگ ہے. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ، کہ اے زکریا علیہ السلام آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت بھی دی ہے اور اس کا نام بھی رکھ دیا ہے یحییٰ علیہ السلام. اور پھر جیسا مانگا تھا مصدقاً بکلمۃ من اللہ وسیداً وحصوراً ونبیاً من الصالحین. کتنی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ ایک تو وہ اللہ کے کلمہ کی تصدیق کریں گے،
سے مراد مفسرین اکرام نے جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام لی ہے، کیونکہ آپ دونوں کا جو دور ہے وہ قریب برابر ہے، تو ان کی تصدیق کریں گے۔ اور اس کے علاوہ سیداً سردار ہوں گے، وحصوراً اور عورتوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والے ہوں گے، ونبیًا من الصالحین اور اللہ تعالیٰ کے صالح پاکیزہ نیک نبیوں میں سے نبی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان تو اب جب بندے کو کوئی جب بے انتہا خوشی ملے اور ایسی خوشی ملے جس کی توقع نہ ہو، پھر بندہ حیران تو ہوتا ہے۔ پہلے تو خود اس تیقن کے ساتھ دعا مانگی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا تو پھر وہ سوال ذہن میں جو ابھرے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر، کہ اے اللہ میرے ہاں کیسے بیٹا ہو سکتا ہے جب کہ میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں اور 120 سال کی عمر ہو چکی ہے، وامرأتی عاقر، اور میری زوجہ بھی اس عمر سے گزر چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، تو اب ایسے میں کس طرح مجھے بیٹا عطا ہوگا؟ قال كذلك اللہ یفعل ما یشاء، سبحان اللہ، کیا پیارا جواب ہے سبحان اللہ، کہ اے میرے نبی زکریا، ہم سے کون سی چیز بعید ہے؟ سبحان اللہ، ہم چاہیں تو بنا ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کریں، ہم چاہیں تو بنا باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کریں، اور ہم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، یہ ہم پر ہے، وہ چاہے تو کسی کو بیٹا دے، چاہے تو کسی کو بیٹی دے، یہب لمن یشاء الذکور، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، یا کسی کو چاہے تو جڑواں بچے دے، ان میں سے ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، یا دونوں بیٹے ہوں یا دونوں بیٹیاں ہوں، اور چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں۔ یہ تو ہماری قدرت ہے۔ فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء۔ پھر اطمینان قلب کے لیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا اے میرے خلیل آپ کو ہم پر یقین نہیں ہے؟ قال اولم تؤمن قال بلا، کیوں نہیں ربا، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے میں یہ چاہتا ہوں، ویسے تو علی کل شیء قدیر ہے۔ تو یہاں بھی زکریا علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے رب اجعل لی آیہ، یا اللہ مجھے کوئی ایسی نشانی بتا جس سے مجھے یقین ہو جائے کہ میری مراد پوری ہونے والی ہے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، تو فرمایا کہ اے زکریا نشانی یہ ہے کہ آپ 3 دنوں تک کسی سے بات نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے لیکن صرف اشارے سے، الا رمزا، رمز کے ساتھ یعنی اشارے کے ساتھ بات کریں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ اب دیکھو اللہ کی قدرت کے دنیاوی بات نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ کا ذکر، فرمایا کہ ذکر جتنا ہو سکے اتنا کرو، مطلب کہ ذکر کے لیے زبان جاری ہے، لیکن لوگوں سے بات کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی کے طور پر کہ آپ لوگوں سے کوئی دنیاوی بات نہیں، کسی معاملے میں بات نہیں کر سکیں گے بغیر اشارے کے۔ تو اسی طرح ہم جب کسی اللہ کے نیک بندے کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں نا، تو کچھ بزرگ ایسے ہیں وہ بالکل کلام نہیں کرتے، خاموشی سے بیٹھ رہتے ہیں، تو وہ لیکن ذکر کے لیے ان کے لب ہل رہے ہوتے ہیں، زبان چل رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ 3 دنوں تک آپ کسی سے بات نہیں کریں گے سوائے اشارے کے، لیکن اللہ کا ذکر وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا کثرت کے ساتھ کریں گے، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اس کی تسبیح بیان کریں گے صبح کو بھی اور شام کو۔
تو گویا کہ ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بھی اظہار ہوتا ہے، اور جناب زکریا علیہ السلام کے یقین کا بھی، کہ جب کوئی بندہ کسی یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس یقین کو مراد پہناتا ہے، اس کے یقین کو پورا کرتا ہے، اور اس کے یقین کے مطابق جس طرح بندہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، اللہ کریم اس توقع پر اس کو عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی کامل یقین کے ساتھ اپنی بندگی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ صلاۃ والسلام پہ کھڑے ہیں۔ یا